لیکن رائے کی دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی سرکار نے بنائی، جیسا کہ میل جا رہے ہیں، رائے جا رہی ہے، خط لکھ کر کے، لیکن فالتو کی جو بکواس، بھاشن بازی، فرقہ وارانہ باتیں ہو رہی ہیں اس کی طرف ہم لوگ نہیں جا رہے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور میں ایک چیز بہت خاص طور سے نوٹ کر رہا ہوں کہ جتنے بھی بل پچھلے 10 سالوں میں آئے ہیں، جو کہ تیسری بار سرکار ہے، جتنے بھی بل پچھلے 10 سالوں میں آئے ہیں، یہ بالکل حاشا للہ تسمیہ بات ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو بغیر پڑھے ورودھ کیا ہے۔ اگر میں ابھی اپنے ساتھیوں سے کہوں کہ بھائی آپ ہاتھ اٹھاؤ جس نے بل پڑھا ہے، تو شاید 99% لوگوں نے ابھی تک بل نہیں پڑھا ہے، لیکن وہ مخالفت میں میل کر چکے ہوں گے، موافقت میں میل کر چکے ہوں گے، جس کو دل سے کرنا ہے۔ تو میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بل کو پڑھ لیں، اور بل ابھی پارلیمنٹ میں پاس نہیں ہوا، بل کو پڑھ لیں، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں گنجائش ہونی چاہیے، یہاں یہ بات ہونی چاہیے، جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے جائیں، اپنی رائے رکھیں۔ خالص اس بات کی طرف ہم تلے ہوئے کہ سرکار نے کوئی بات کہی ہے تو اب دشمنی میں دوستی میں ہے ہی نہیں ہے۔ ہم نہیں کہتے آپ کو سرکار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ہم نہیں کہتے کہ بل کے حق میں جاؤ، مخالفت میں جاؤ، موافقت میں جاؤ، اپنی عقل لگاؤ، اپنا دماغ لگاؤ، پڑھے لکھے ہو بھائی، پڑھو، اس بل کو منگاؤ، پڑھ لو، اور پھر اس پر اپنی رائے دو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ کس طرح کی بکواس کر رہی ہیں، کوئی گندی نالی کا کیڑا بتا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہماری مسجد چھن جائے گی، کوئی کہہ رہا ہے قبرستان چھن جائیں گے، ایک صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اپنی قبر کی جگہ خود ہی خرید لو اور اپنے گھروں میں دفن ہو جانا فلانا۔ ارے یہ سب باتیں کیا ہندوستان کا 25-30 کروڑ مسلمان، کیا اس کو سرکار لقمہ بنا جائے گی؟ اللہ کے علاوہ یہ مسلمان کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے، سرکاریں آتی جاتی رہتی ہیں، سرکاریں پہلے بھی تھی، اب بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گی، لیکن کسی بھرم میں نہ جائیں آپ۔ جس طرح مخالفت کا راستہ اختیار کیا گیا ہے اس کو سوچ کر کے کریں، بل کو پڑھ کر کے کریں، اور بل پڑھ کر کے پھر اپنی رائے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے دے دیں، جو بھی رائے آپ کو دینی ہے۔ ایک بات خاص طور سے میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں کی ذمہ داری ہے، خاص طور سے علماء کی، مطلع کی، ماسٹرز کی، یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام تک بھی وہ بات پہنچائے جس سے فرقہ وارانہ ماحول جو ہے وہ بنا خراب نہ ہو۔ اور حالات یہ بن رہے ہیں، میں وقت پر دیکھ رہا ہوں، ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، ٹی وی چینلز پہ سب کچھ ہو رہا ہے، حالات یہ بن گئے ہیں کہ پورے دیش میں ہندو مسلم پر بات ہو رہی ہے، وقت پر بات نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ وقت بھی کیا آیا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا سرکار کیا کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے 70 سالوں میں وقف بورڈ میں کتنے بھی یہاں مسلمان بیٹھے ہیں، سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ایک آدمی بتائے کہ وقف بورڈ سے 70 سالوں میں مجھے یہ فائدہ ہوا ہے؟ آپ 70 سالوں سے سوئے ہوئے تھے، آپ 70 سالوں سے یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کون کس پارٹی کا اور کس تنظیم کا آدمی وقف بورڈ کی جگہ پر قبضہ کر رہا ہے۔ اگر سرکار بھائی وقف بورڈ میں پہلی بار کوئی سنشودھن نہیں ہوا، پہلے بھی ہوتے رہے، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی سنشودھن ہو رہا ہے اس پر ہم لوگ پڑھ لیں، اس پر بیٹھ کر بات چیت کریں، اپنی رائے دیں۔ ہر بات سرکار جو کر رہی ہے وہ ہمارے خلاف ہو، ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ہمیں 25-30 کروڑ مسلمان اس دیش میں رہتا ہے، وقت جو ہے وقت کی پراپرٹی وہ مسلمانوں کی پراپرٹی ہے، اور مسلمان اس میں ہر طریقے سے خیال رکھتا ہے، مساجد ہے، خانقاہیں، مدارس ہے، ہمیشہ بھائی قانون یہ رہا سے پہلے بھی کہ وقف بورڈ کے سارے چیئرمین، سارے ممبر، سارے متولی سب مسلمان رہتے ہیں، تو وقف بورڈ میں پھر قبضہ کس نے کر لیا؟ 70 سالوں میں کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی چیئرمین نہیں بنا، ممبر نہیں بنا، متولی نہیں بنا، تو گھر کس نے قبضہ ہے؟ پراپرٹیاں پھر کس نے بیچی ہیں؟ وہ متولی جو بنتا ہے 10 سال کے لیے، 10 سال کے بعد وہ پراپرٹی بیچ دیتا ہے، 10 سال کے بعد وہ پراپرٹی تیسرے آدمی کے پاس ہوتی ہے، پھر 10 سال کے بعد چوتھے آدمی کے پاس ہوتی ہے۔ یہ وقت کے ساتھ ہوا ہے، اور قوم 70 سال تک سوتی نہیں ہے۔ اور پھر اگر کوئی سنشودھن کی بات آ رہی ہے، بغیر پڑھے، بغیر سوچے، بغیر سنے، اور سب کچھ مخالفت میں ہے، ٹوٹل مخالفت میں۔ میں تو اس بات کے لیے آپ سے گزارش کروں گا، پڑھ لیں، پڑھ کے مخالفت کوئی بات نہیں، مخالفت میں دیں، لیکن پڑھ کر دیں، سمجھ کر دیں۔ اور جب ایک سسٹم بن گیا ہے، جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی بن گئی ہے جو رپورٹ پیش کرے گی سرکار کے سامنے وہ ہوگا، تو اب صحیح سسٹم یہ ہے کہ فالتو بکواس نہ کر کے، یہ پولیٹیکل پارٹیاں واقعی اگر مسلمانوں کے حق میں ہیں، بکواس نہ کر کے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے اپنی بات رکھے اور اپنی رائے دیں، اپنا مشورہ دیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ماحول اچھا رہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے وقت کا تحفظ ہو، ہماری مساجد کا تحفظ ہو، خانقاہوں کا تحفظ ہو، اور
सरकार हमेशा गलत ही करेगी, ये मंशा हमारा कभी नहीं होना चाहिए। सरकार में और हमारे में दूरियां बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, पॉलिटिकल पार्टियों ने दूरियां करवा दी हैं। अगरचे इस मुल्क में सरकार चल रही है, हम भी इसी मुल्क में रहते हैं, तो ये हालात हमारे नहीं होने चाहिए। इस सरकार ने जो बोला आंख मीच के गलत, सरकार ने जो बोला आंख मीच के गलत, ये गलत तरीका है। शरीयत और अकल, कानून सब कुछ ये कहता है कि हम लोग पढ़ करके, मशवरा करके, पूरे तंजीमी अंदाज में अपनी बात करें। बस यही बात आपसे करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया।